بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم سگنیفیکنس آف ورکنگ کیپٹل کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے جیسے کرنٹ ایسٹس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کرنٹ ایسٹس سے مراد یہ ہے کہ اگر اف یو ہیو کیش، اف یو ہیو اکاؤنٹس ریسیویبل، اف یو ہیو انوینٹری، کسی بھی کیس میں اگر یہ ایسٹس، یہ جو کرنٹ ایسٹس ہیں ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پروفٹ نہیں دیتے۔ فرض کیا کیش آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے تو وہ اس درجے کا بینک آپ کو کبھی بھی پروفٹ نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس انوینٹری ہے اور انوینٹری آپ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو اسٹاک بڑھنے سے آپ کی پروفٹیبلٹی کبھی نہیں بڑھے گی۔ فکس ایسٹس ہیں آپ کے پاس، آپ کے پلانٹس ہیں، آپ کے پاس بڑے مشینری ہے، تو ظاہر ہے آپ کی پروفٹیبلٹی میں اضافہ کرے گی۔ تو لہٰذا ان کا کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو کرنٹ ایسٹس کی صورت میں آپ کی پروفٹیبلٹی میں کمی ہوتی ہے، فکس ایسٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ کرنٹ لائبلٹیز اگر بڑھتی ہیں، کرنٹ لائبلٹی سے مراد یہ کہ آپ نے اگر شارٹ ٹرم لون لیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ کم پے کرنا پڑے گا، تو پروفٹیبلٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لانگ ٹرم ایسٹس کی صورت میں، لانگ ٹرم لائبلٹیز کی صورت میں چونکہ انٹرسٹ زیادہ پے کرنا پڑتا ہے، لہٰذا کیا ہوگا، پروفٹیبلٹی میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی فرم ہے یا کوئی بھی بزنس ہے وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا اس کے کرنٹ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ کسی بھی فرم میں، کسی بھی کمپنی میں کرنٹ ایسٹس کتنے ہونے چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے یا کم ہونے چاہیے۔ زیادہ ہونے چاہیے تو کیوں ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے تو کیوں ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک فگر ہے، بک میں گیون ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اٹ از پارٹ 4 اینڈ وٹ از چیپٹر از 8، ٹھیک ہے جی، ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ جناب آپ کے پاس فرض کریں یہ آپ نے 50,000 یونٹس پروڈیوس کرنے ہیں، پالیسی اے کے مطابق آپ کے پاس یہ کرنٹ ایسٹس ہیں، جیسے جیسے آپ کے نمبر آف آؤٹ پٹس بڑھتے جا رہے ہیں، یہ آبویس سی بات ہے کہ یہ ایسٹ لیول سے مراد کرنٹ ایسٹ کا لیول ہے۔ یہ آپ کے کرنٹ ایسٹس یہ پالیسی اے میں بھی بڑھ رہے ہیں، بی میں بھی بڑھ رہے ہیں، سی میں بھی بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو سی میں کرنٹ ایسٹس کم ہیں، بی میں اس سے زیادہ ہیں اور اے میں سب سے زیادہ ہیں۔ اب یہ جو پالیسی ہے اس میں آپ نے کرنٹ ایسٹس زیادہ رکھیں۔ اچھا، کرنٹ ایسٹس زیادہ رکھنے سے کیا ہو رہا ہے جناب کہ آپ کی پروفٹیبلٹی، کیا کہتے ہیں اس کو، کرنٹ ایسٹس آپ کے زیادہ ہیں، کرنٹ ایسٹس زیادہ ہوں گے تو آپ، ہم کہیں گے یو آر مور کنزرویٹو کیوں ہیں جناب کہ آپ کرنٹ ایسٹس زیادہ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو لیکویڈیٹی کا ڈر نہ ہو۔ اب لیکویڈیٹی سے کیا مراد ہے کہ آپ کو اگر کیش چاہیے اپنی لائبلٹیز کو پے کرنے کے لیے یا بزنس کو کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس کیش شارٹ نہ ہو جائے، تو لہٰذا آپ کرنٹ ایسٹس کیا کرنا چاہتے ہیں، زیادہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب فائدہ کیا ہے یا نقصان کیا، میں اس پہ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ اب یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں، ان کا کیا نام ہے۔ پالیسی اے میں آپ نے کرنٹ ایسٹس زیادہ رکھے، ہم نے کہا یو آر کنزرویٹو۔ پالیسی بھی اسے کہتے ہیں ہیجنگ پالیسی سے مراد ہے کہ نہ آپ زیادہ کرنٹ ایسٹس رکھنا چاہتے ہیں، نہ آپ کم جو ہے کرنٹ ایسٹس رکھنا چاہتے ہیں۔ پالیسی کے سی کی صورت میں آپ کے پاس کیا صورتحال ہے، آپ کے پاس جو ہے کرنٹ ایسٹس کم ہے۔ اچھا، اب کرنٹ ایسٹس کم ہونے کی صورت میں کیا صورتحال ہے کہ آپ ایگریسو سے مراد یہ ہے کہ یو ڈونٹ بادر کہ یار ابھی میرے پاس کرنٹ ایسٹس کم ہیں، کل بزنس کی ضروریات فوری طور پہ کیش چاہیے ہوگا تو میں کہاں سے پورا کروں گا، یو ڈونٹ بادر۔ یہ فرم کا یا جو بزنس کا جو آنر ہے، اس کے یہ 3 ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہیں۔ دوبارہ بات کریں،
پالیسی اے کی صورت میں فرم کا جو آنر ہے وہ ایگریسو ہے، وہ کنزرویٹو ہے، وہ بچ بچ کے چلنا چاہتا ہے، وہ کسی طرح کا رسک فیس نہیں کرنا چاہتا۔ پالیسی میں رسک کم ہوتا ہے، پالیسی بے ان دونوں کے بھی، اور پالیسی سی میں کیا ہے، رسک زیادہ ہوتا ہے، ایگریسو ہوتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کل کلاں پیسے ضرورت پڑیں گے تو میں کہاں سے، وہ پالیسی پہ عمل کرتا ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے دیکھا جائے گا جی، دیکھ لیں گے جب ضرورت پڑے گی تو دیکھ لیں، او میں ارینج کر لوں گا، مجھے کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ یہ ان دونوں کے بیچ میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پالیسی اے از کنزرویٹو اپروچ جس میں کرنٹ ایسٹس زیادہ ہوں گے، پالیسی سی از کیا کہتے ہیں اس کو، ایگریسو اپروچ جس میں کرنٹ ایسٹس کم ہوں گے، اور پالیسی بھی ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اچھا، اب اس کے تھوڑے سے اثرات، اور دوسری بات کرنٹ پالیسی اے کی صورت میں جو ہوگا کیا کہتے ہیں، لیکویڈیٹی ظاہر زیادہ ہوگی کیونکہ کرنٹ ایسٹس زیادہ ہیں۔ پالیسی کی سی کی صورت میں کیا ہوگا، لیکویڈیٹی کم ہوگی تو کیوں کم ہوگی، کیونکہ کرنٹ ایسٹس کم ہے۔ پالیسی بھی ان دونوں کے بیچ میں، اس کو آپ مڈل اپروچ کہہ لیں، ہیجنگ اپروچ کہہ لیں، ٹھیک اس طرح سے۔ اب تھوڑا سا دیکھیں جیسے اچھا اس کے اثرات کیا ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتا چکا ہوں۔ دیکھیں پالیسی اے کی صورت میں آپ کے پاس چونکہ کرنٹ ایسٹس زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پالیسی لینیٹ کی ہوئی ہے، کریڈٹ پالیسی لینیٹ کی ہوئی ہے۔ کریڈٹ پالیسی لینیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے آسان جو ہوں گی کیا کہتے ہیں اس کو، شرائط پہ لوگوں کو گڈز دے رہے ہیں، ادھار پہ دے رہے ہیں، ادھار دینے کی صورت میں ظاہر ہے آپ کے اکاؤنٹس ریسیویبل بڑھ جائیں گے، ظاہر ہے کرنٹ ایسٹس بڑھیں، آپ کی سیل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جتنا آپ ریلیکس کریں لوگوں کو، اتنا زیادہ لوگ آپ سے چیزیں جو ہے وہ پرچیز کرنا پسند کریں گے، ٹھیک ہو گیا، آپ کے ریسیویبلس بھی بڑھیں گے، اور پھر جتنی آپ کو سیل کرنے کی ضرورت ہوگی چیزیں کی، اتنے زیادہ آپ کے پاس انوینٹری بھی ظاہر ہے ضرورت پڑے گی، انوینٹری میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا اس میں بھی اب پالیسی اے کی صورت میں باقی کرنٹ ایسٹس تو بڑھ رہے ہیں، اب انوینٹری بھی بڑھ رہی ہے، آپ کی ریسیویبلس بھی بڑھ رہے ہیں، میں بھی کیش شارٹ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ لوگوں کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ جہاں مہینے کی آپ پالیسی اگر مارکیٹ میں چل رہی ہے ادھار دینے کی، تو آپ لینیٹ ہیں، آپ کہتے ہیں 3 ماہ بعد دے دو پیسے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پالیسی اے کی صورت میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس بڑھ، لیکن آن دا ادر ہینڈ نقصان کیا، نقصان یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس ریسیویبل سٹک ہو جاتے ہیں، یا سیفرز کے وہ پیسے دے بھی دیتے ہیں آپ کے پاس کیش کی صورت میں پڑے ہوئے، تو وہ آپ کی لیکویڈیٹی کو تو بڑھا دیں گے، لیکن یہ جو کیش پڑا ہوا ہے انوینٹری میں، پھر کہوں گا پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس پیسے پھنسے ہوئے ہیں ریسیویبل کی صورت میں، یہ آپ کو پروفٹ کوئی نہیں دے رہے ہوتے، لیکویڈیٹی بڑھ جاتی ہے، پروفٹ کم ہو جاتا ہے۔ پالیسی سی میں کیا ہے، آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس تھوڑے سے مراد یہ ہے، کیش بینکوں میں کوئی نہیں ہے، کہاں ہے بھائی کیش ہے، بینک میں نہیں ہے، آفس میں نہیں ہے، ریسیویبل بھی تھوڑے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا ایک اور بات، پالیسی کی صورت میں پھر بیڈ ڈیٹس ہونے کا چانس زیادہ ہے، ظاہر ہے جب آپ ادھار دے دیتے ہیں کسی کو زیادہ عرصے کے لیے دے دیتے ہیں، پھر واپس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ نقصان دونوں چلتے ہیں۔ اس کا صورت یہ ہوا کہ اس صورت میں آپ کے پاس پالیسی کی صورت میں آپ کے پاس لیکویڈیٹی کم ہے، لیکویڈیٹی زیادہ ہے، لیکویڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ کے پاس پروفٹیبلٹی بھی کیا ہوتی چلی جاتی ہے، کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، ان کا آپس میں جو ریلیشن ہے، ہمارے 3 جو مین کمپوننٹس ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، لیکویڈیٹی ہے، پروفٹیبلٹی ہے، یا رسک ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے رسک کیا کہتے ہیں پالیسی اے کی صورت میں یقیناً کم ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے، تو آپ کے پاس ڈیفالٹ ہونے کے چانس کم ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ کے پاس پروفٹیبلٹی بھی آپ کو کم فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اچھا، دوسری صورت کیا، اچھا پالیسی سی کی صورت میں، پالیسی سی کی صورت میں کیا ہو رہا ہے، دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اپنے کریڈٹ پالیسی جو ہے وہ ٹائٹ کی ہوئی ہے، لوگ ریسیویبلز بھی کم ہیں، کیش آپ نے بینک میں کم ہے، آفس میں کم ہے، ریسیویبلز کم ہے، انوینٹری کم ہے،
پیسہ کہاں؟ پیسہ آپ کا فکس ایسٹس میں انویسٹ ہوا ہے، بڑے بڑے آپ نے پلانٹس میں پیسہ لگایا ہوا، مشینری میں لگایا ہوا. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ اچھا کل کھلا پیمنٹس کا ٹائم آئے، میں بھی آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن وہ پلانٹس، وہ مشینری، وہ آپ کو پروفٹ زیادہ دے گیا. پروفٹ زیادہ ہے پالیسی سی کی صورت میں. ٹھیک ہے، پالیسی سی کی صورت میں آپ کے پاس پروفٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. لیکن کل پیمنٹ کا ٹائم آ جائے تو میں بھی آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، کیونکہ پیسہ آپ نے کہاں انویسٹ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فکس ایسٹس میں انویسٹ کیا ہوا ہے، مشینری میں انویسٹ کیا ہوا ہے. تو آپ نے نو ڈاؤٹ پالیسی سی کے ذریعے آپ نے انویسٹمنٹ بڑھا دی، پروفٹیبلٹی بڑھا دی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا رسک بھی بڑھ گیا. اچھا تو اس صورت میں مطلب اب آپ نے ٹریڈ آف کرنا ہے. ٹریڈ آف سے مراد یہ کہ کیا مجھے پالیسی اے پہ رہنا چاہیے، سی میں رہنا، یا ان دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے؟ تو یہ بزنس کے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض بزنس بڑے رسکی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کم ہی کرنٹ ایسے کیا کہتے ہیں جو رسکی ہوں گے، ظاہر ہے، تو اس صورت میں آپ کو کم کرنٹ ایسٹس پہ بھی گزارا کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مطلب جیسے جو ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے اتنے زیادہ میں بھی کرنٹ ایسٹس پہ توجہ، یا بڑی بڑی جو شوگر انڈسٹریز ہوتی ہیں، یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ ابھی مزاج کیا ہے، انڈسٹری کا مزاج کیا ہے، بزنس کا مزاج کیا ہے، اس کے مطابق پھر آپ نے پالیسیز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. اگین آئی ووڈ سے کہ یہ جو انٹرپرینر ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور نیچر آف دا بزنس پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ تھوڑا باقی یہ جو ساری ڈسکشن ہے پروفٹیبلٹی کے حوالے سے، پروفٹ کے حوالے سے، کیش کے حوالے سے، ریسیویبل کے حوالے سے، آیا اس کے اثرات لیکویڈیٹی کے حوالے سے، پروفٹ کے حوالے سے، یہ میں کسی حد تک بیان کر یہ یہاں پہ انہوں نے سم اپ کر دیا. سم اپ کیا کر دیا؟ دیکھیں، وہ کہتا ہے پالیسی اے میں آپ کے پاس لیکویڈیٹی زیادہ ہے. تو بالکل زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ پالیسی اے میں آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس کا لیول زیادہ ہے. لیکویڈیٹی میں بتا چکا، لیکویڈیٹی جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، پالیسی اے کی صورت میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ لیکویڈیٹی زیادہ ہونے سے آئی وڈ سے کہ آپ کی پروفٹیبلٹی کم ہوتی چلی جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں پروفٹیبلٹی کس کی کم ہے؟ اے کی کم ہے. میں نے پھر عرض کیا تھا کرنٹ ایسٹس بینک میں پڑا ہوا، کرنٹ ایسٹ دفتر میں پڑا ہوا، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایز سچ ود رسپیکٹ ٹو ارننگ پروفٹ. تو لہٰذا لیکویڈیٹی زیادہ ہونے سے پروفٹیبلٹی میں کیا ہوگا؟ کمی ہوگی. اچھا جب لیکویڈیٹی زیادہ ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ رسک بھی کم ہے. رسک کم کیسے ہے کہ کل پیمنٹ کی باری آئے گی تو کیش پڑا اٹھا کے دے دیں گے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروفٹیبلٹی کے لیکویڈیٹی کی صورت میں نہ صرف یہ کہ پروفٹ کم ہوگا، یہ دیکھیں پروفٹ لو پہ ہے، رسک بھی کم ہوتا چلا جائے گا. سی تو آپ دیکھ لیں، جو بی کی تو بات ہی نہ کریں، بی تو مڈل میں ہے ہر صورت میں. لیکویڈیٹی پالیسی بھی یعنی کہ درمیان میں اگر ہیں تو آپ رسک بھی آپ کا کیا کہتے ہیں، لیکویڈیٹی بھی مڈل ہے، آپ کا پروفٹیبلٹی بھی مڈل ہے، اور رسک بھی مڈل ہے. اب پالیسی سی پہ بات کرتے ہیں. پالیسی سی میں کیا ہو رہا ہے؟ پالیسی سی میں آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس کم ہے. کرنٹ ایسٹس کم ہونے کی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کرنٹ ایسٹس کم ہونے کی صورت میں ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکویڈیٹی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. لیکویڈیٹی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. لیکویڈیٹی کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ زیادہ فکس ایسٹ میں. جب فکس ایسٹ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پروفٹیبلٹی بڑھ جائے گی. پروفٹیبلٹی یاد رکھیں بڑھے گی تو رسک بھی بڑھے گا. رسک کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ کل پیمنٹ کا ٹائم آئے گا، آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس شارٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا اٹ از رسکی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیکویڈیٹی، پروفٹیبلٹی اور رسک میں جو ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ہماری لیکویڈیٹی یعنی کرنٹ ایسٹس میں انویسٹمنٹ بڑھتی جاتی ہے،
تو پروفٹیبلٹی کم ہوتی ہے. مطلب یہ ہوا لیکوڈیٹی اور پروفٹیبلٹی کا ریلیشن شپ کیا ہے آپس میں انورس ہے. اور دوسری بات جیسے جیسے پروفٹ میں رسک جیسے جیسے پروفٹ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ کا رسک بھی کیا ہوتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں کرنٹ ایسٹس فکس ایسٹس کے کانٹیکسٹ میں یہ بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی آپ نے انویسٹمنٹ جو ہے کرنٹ ایسٹ میں کم کرنا شروع کی، یہ یہاں پہ کرنٹ ایسٹ میں کم کرنا شروع کی آپ کا اور فکس ایسٹ میں بڑھتے چلے گئے، تو نو ڈاؤٹ کہ فکس ایسٹس آپ کو پروفٹ زیادہ دیں گے، آپ کی پروفٹیبلٹی میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ کا رسک بھی بڑھ جائے گا. رسک اس بات کا اس بات کا کہ میں بھی کل پیمنٹ کا ٹائم آئے تو آپ کے پاس پیسے یہ لائبلٹیز ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، کیونکہ آپ لیکوڈیٹی کم کر چکے ہیں، آپ اپنے انویسٹمنٹ فکس ایسٹس میں کر چکے ہیں. یہ جناب یہ ڈیفرنٹ پالیسی جو بھی ہمیں باتیں کریں. اچھا اس میں ایک اور بات کیا ہے کہ جو آپ کے کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں اس کے مین 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹس میں نا. ایک تو ایک ہم نے وہ روایتی جو پڑھے ہوئے نا کرنٹ ایسٹس کون سے کیش ان ہینڈ، کیش ایٹ بینک، انوینٹری ہے، ریسیویبل ہے. ایک تو وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں آپ کے پاس نا ٹیمپوریری کرنٹ ایسٹس ہو گئے، ایک کے پاس آپ کے پاس پرماننٹ کرنٹ ایسٹس. اچھا اب یہ کیا ہوتے ہیں ان کو سمجھ لیں جی تھوڑا سا. اچھا پرماننٹ کرنٹ ایسٹ سے مراد آپ کی وہ والے کرنٹ ایسٹس ہیں، ایک تو طے ہوگی یہ دونوں کرنٹ ایسٹس کہ ایسے کرنٹ ایسٹس ہیں جو کہ آپ کو ہر وقت چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک کوئی آئس کریم بنانے والی کمپنی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ایک ماڈریٹ لیول آف آئس کریم اس کی لازمی سیل ہونی ہے، چاہے سردیاں بھی ہوں لوگوں نے لینی ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس آئس کریم سے ریلیٹڈ جو انگریڈینٹ ہیں، ٹھیک ہے، ملک ہے، فوڈ کلر ہیں، کریم ہے، ٹھیک ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس طرح کے کرنٹ ایسٹس اس کے پاس ہر صورت ہونے چاہیے اور ہر وقت ہونے چاہیے. پھر کچھ ایسے ایسٹس کرنٹ ایسٹس ہیں جو کہ اس کو سیزنل ہیں. سیزنل سے مراد یہ ہے کہ 2-3 مہینے میں اس کو زیادہ چاہیے، ہر صورت چاہیے، وہ بڑھ جاتے ہیں اپنی ضرورت سے، مطلب ضرورت سے کہہ رہا ہوں ایک ایوریج لیول سے بڑھ جاتے ہیں. گرمی کا سیزن ہوتا ہے جس میں دودھ بھی انہیں زیادہ، ملک بھی زیادہ چاہیے ہوگا، انہیں کریم بھی زیادہ چاہیے ہوگی، فلیور زیادہ چاہیے، اور ادر جو انگریڈینٹس ہیں وہ ان کو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. تو جو وقتی طور پہ چاہیے ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹس زیادہ، انہیں ہم کیا کہتے ہیں ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس کا نام دیتے ہیں. ہم ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس کا نام دیتے ہیں. اچھا اس اعتبار سے یہ تھوڑی سی پالیسی جو میں نے بھی بات کی اگریسو ہے، ہیجنگ ہے، یا دوسری کیا کہتے ہیں اس کو کنزرویٹو پالیسی ہے، ٹھیک ہے. اس تناظر میں ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ان پالیسیز کو ود رسپیکٹ ٹو ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس اور پرماننٹ کرنٹ ایسٹس سے کیا. آج انشاءاللہ تھیوری پڑھتے ہیں، نیکسٹ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے کیا کہتے ہیں نومیریکلس کی طرف. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں بیٹا، یہ دیکھیں یہ میں تھوڑا سا آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ود دا ٹائم جیسے جیسے فار ایگزامپل یہ ٹائم ہاریزن ہے، ٹائم آگے چلتا جا رہا ہے، یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پرماننٹ کرنٹ ایسٹس ہر وقت کانسٹنٹ ہی رہتے ہیں، ان میں بھی ہلکا ہلکا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ لائٹلی سا اضافہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کے پرماننٹ کرنٹ ایسٹس ہیں، ایک یہ صورتحال ہے. اور یہ آپ کی کیا ہیں، یہ ٹیمپریری، یہ اب ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ہیں یہ، ٹھیک ہے، ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ہی ہیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی یہ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر کم ہوگی، پھر زیادہ. یہ کیا آپ کے ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس ہیں جس میں کیا آ رہا ہے ویریشن ہے. لیکن پرماننٹ کرنٹ ایسٹس ایک خاص ترتیب سے بڑھتے جا رہے ہیں، ویریشن نہیں، ویریشن جیسے جیسے ٹائم آگے چلتا جا رہا ہے ان ظاہر ہے آپ کی سیل بڑھتی چلی جاتی ہے. چاہے سردیاں ہیں گرمیاں ہیں، سیل بڑھتی چلی جائے گی. یا تو لہٰذا پرماننٹ کرنٹ ایسٹس میں وہ پرماننٹلی نیڈ ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. یعنی فرض کیا اگر آپ کو 100 یونٹس چاہیے
ایک مہینے میں تو اگلے مہینے میں بھی 110 ہیں 120 کی یکسانیت سے اضافہ ہے. لیکن یہ کچھ کوئی ایسا پیریڈ ہے، کچھ ایسے ایسٹس ہیں جو خاص سیزنل ہیں اور ان میں اضافہ جو ہے یا کمی جو ہوتی ہے وہ اس میں ویریبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ ہم یہ تو ہم سمجھ گئے کہ جو ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس ہیں ویریشن والے ہیں، پرماننٹ کرنٹ ایسٹس ویریشن نہیں ہے، خاص کیا کہتے ہیں ترتیب سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ویریشن ہے سچ نہیں ہے. ہم نے اس تناظر میں دیکھنا ہے پہلی جو ہماری پالیسی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو یہیں پہ اسٹڈی کر لیتے ہیں. یہ ہے ہماری ہیجنگ یا میچورٹی. یہ وہی درمیان والی جو پالیسی کی نہیں ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں آپ پالیسی بی کی جو ہم بات کرتے ہیں. اب یہ کہتی کیا ہے، یہ جو بھی انگریزی ہے انشاءاللہ خود پڑھ لیں گے، میں آپ کو سارا یہاں سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. اب آپ نے فائنانس کیسے کرنا ہے؟ فائنانس سے مراد یہ ہے محترم کہ آپ نے فکس ایسٹس لینے ہیں. کیسے لینے ہیں؟ کرنٹ ایسٹس لینے ہیں تو ان کے لیے کیا لانگ ٹرم فائنینسنگ کرنی ہے. لانگ ٹرم فائنینسنگ سے مراد یہ لانگ ٹرم لائبلٹی سے لینی ہے، بڑے بڑے قرضے لینے ہیں، 5 سال کے لیے لینی ہے، 10 سال کے لیے لینی ہے، یا شارٹ ٹرم میں کرنا ہے، 2 ماہ کے لیے قرضہ لینا ہے، 3 ماہ کے لیے کرنا ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہیجنگ اپروچ جو ہمارے فکس ایسٹس ہوتے ہیں، اور اب یہ دیکھیں یہ کرنٹ ایسٹس ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہیں آپ کے کرنٹ ایسٹس ہیں. اب دیکھیے گا کرنٹ ایسٹس میں یہ پورشن جو ہے یہ پرماننٹ کرنٹ ایسٹس ہیں. یہ آپ کو ہر وقت چاہیے کہ یہ اوور دا ٹائم ہلکا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ ٹیمپریری جو کہ ٹائم کیا کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے آپ کو کرنٹ ایسٹس زیادہ چاہیے. جیسے میں نے بتایا گرمیوں کے سیزن میں آئس کریم والوں کو آئس کریم کے انگریڈینٹس زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے، جو ہیجنگ اپروچ کے مطابق جو فکس ایسٹس ہیں اور جو پرماننٹ نیچر آف کرنٹ ایسٹس ہے وہ آپ نے کس سے فائنانس کرنا ہے؟ لانگ ٹرم لائبلٹی سے. لانگ ٹرم فائنانس سے ہمارا لانگ ٹرم لائبلٹی ہے. اور یہ جو شارٹ ٹرم ہے اس کو آپ نے کس سے کرنا ہے؟ آپ نے شارٹ ٹرم کو کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ جو ہے ٹیمپریری جو پورشن ہے یہ والا، اس کو آپ نے شارٹ ٹرم لون سے یا شارٹ ٹرم فائنینسنگ کرنی ہے. دس اپروچ از کالڈ ہیجنگ اپروچ. اسی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ فکس ایسٹس تو آپ ہر پالیسی میں لانگ ٹرم فائنینسنگ ہی کریں گے فکس ایسٹس کے لیے، کیونکہ یہ مشینری 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ آپ لانگ ٹرم لون لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، لمبے عرصے کے لیے چلتا ہے. تو اگر آپ یہ کریں کہ کرنٹ ایسٹس بھی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ پرماننٹ کرنٹ ایسٹس آپ لانگ ٹرم سے کریں، اور کچھ پورشن جو ہے وہ ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس کا وہ بھی لانگ ٹرم سے کریں، تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہیں وہ ایگریسو نہیں ہیں، آپ پیسیمسٹک ہیں، ڈر کے ایک طرح سے چل رہے ہیں کہ ایک دم کہیں پیمنٹ نہ کرنی پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ کنزرویٹو ہو جائیں گے آپ. دوبارہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ پرماننٹ کرنٹ ایسٹس کو یہ جو ہیں اور کچھ پورشن آف شارٹ ٹرم کیا کہتے ہیں کچھ پورشن آف ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس وہ بھی لانگ ٹرم سے کریں، تو آپ کیا ہیں، آپ کنزرویٹو ہیں. اور اگر آپ کچھ پورشن آف پرماننٹ کرنٹ ایسٹس بھی آپ شارٹ ٹرم سے فائنانس کر رہے ہیں، تو آپ اگریسو ہیں. دیکھا جائے گا، پیمنٹ کا ٹائم آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ دیکھیں تھوڑا سا کنزرویٹو اپروچ کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں بیٹا، آپ نے فکس ایسٹس کو لانگ ٹرم فائنینسنگ کی، کرنٹ ایسٹس کا اب یہ دیکھیں یہ جو ہے کرنٹ ایسٹس کا پورشن یہ فائنینسنگ آپ کر رہے ہیں ایک طرح سے. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ٹیمپریری جو آپ کے کرنٹ ایسٹس ہیں. اب آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ لانگ فکس ایسٹس تو یہ کیا لانگ ٹرم سے. اب یہاں سے لے کے یہاں تک بیٹے دیکھیں یہ آپ کے کرنٹ ایسٹس ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک پرماننٹ ہیں، اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہیں آپ کے پاس ٹیمپریری. اب آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیمپریری
ان کا کچھ پورشن آپ کس سے کر رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ اس کے اندر ہی آ رہا ہے نا، یہ بھی آپ لانگ ٹرم سے کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے پورشن جو ہے وہ اس سے اوپر والا، یہ آپ کس سے کر رہے ہیں، شارٹ ٹرم سے کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نہ صرف، دوبارہ بات کرتا ہوں،